السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہی ہے. اور صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کوئی شخص جیسے بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوں اور صورتحال جو ہے وہ آپریشن کی طرف چلے جائے تو سرجری بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی سرجری. ایک سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، فارمر چیئرمین FBR جناب شبر زیدی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب والا. اور اس وقت ہم موجود ہیں مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی میں. مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. شبر زیدی صاحب، سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں نے پچھلے 2 دنوں میں آپ کے کوئی 20-22 انٹرویوز دیکھے ہیں مختلف چینلز پہ. ایک یونیورسٹی میں آپ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن ہوگا اس سے زیادہ جو اس کا پرائم منسٹر بنے گا اس سے زیادہ بدقسمت پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوگا. ہم قرضے جو لے رہے ہیں ہم واپس نہیں کر سکیں گے، ٹیکس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اسمگلنگ ختم نہیں ہو سکتی ہے، بس یہ ساری باتیں اور اسی طرح کی بہت ساری. تو آپ کچھ مایوسی نہیں پھیلا رہے ملک کے اندر؟ یہ نوجوان جو ویسے ہی ملک سے بہت مایوس ہیں سیاسی افراتفری کے اندر، اس میں آپ اضافہ نہیں کر رہے سر؟ دیکھیے، بات آپ کی اس سینس میں ٹھیک ہے کہ جب آپ کوئی سچائی کو بیان کرتے ہیں تو اگر وہ سچائی تلخ ہو تو اسے مایوسی کا رزلٹ آتا ہے. اب یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں. تو میرا جو مشن ہے وہ یہ کہ پاکستانیوں کے دماغ سے غلط فہمیاں نکالی جائیں. سر اس کا کچھ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ہم اپنے قرضے نہیں ادا کر سکتے. دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی انوکھی بات ہوگی. نہیں، لیکن لوگ تو بولتے ہیں کہ یہی تو پرابلم ہے، پاکستان سے باہر کی طرف جائیں، لوگ اپنی انویسٹمنٹ بیچ کے جو ہے باہر کی طرف لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے نا کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں مگر مان نہیں رہے. دیکھیں نا، اگر وہ نہیں جا رہے ہوتے اور پھر میں کہوں کہ جا رہے ہیں تو پھر تو الگ بات تھی نا. میں نے یہ بات جو ڈیفالٹ والی بات تھی، ڈیفالٹ والی بات میں نے نہیں کی تھی. میں نے 2021 میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ جا رہا ہے. 2021 جی 16 دسمبر 2021 کو کہا تھا میں نے. بالکل ٹھیک ہے. 2021 میں جب یہ میں نے بات کہی تھی، سب بندے کہہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ 1.5 سال سے سن رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو یا تو جو ہمارے اکنامسٹ جو ہیں یا یہ نالائق ہے یا یہ منافق ہے یا یہ سچ کہنا نہیں چاہتے. دیکھیں، بات یہ تھی، میں نے جب 2021 میں کہا تھا کہ ہم اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتے تو وہ تو ریئلٹی تھی نا. اب یہ سارے اکاؤنٹنٹ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے قرضے نہیں ادا کر سکتا میں اور میں یہ کہہ دوں میں کر سکتا ہوں تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ امید کیا مطلب، کیا امید سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز جو ہے، ایک گھر کے اندر آمدنی نہیں آ رہی اور کوئی بندہ کام بھی نہیں کر رہا اور کام کرنا بھی نہیں چاہتا اور وہ یہ کہہ رہے نہیں جی اچھے حالات اچھے ہیں، بہت اچھے حالات ہیں، تو وہ تو نہیں چل سکتا نا. تو میں یہ بار بار یہ دیکھیے نا، مجھے یاد ہے کہ جب آپ FBR کے چیئرمین نہیں بنے تھے، اس سے پہلے جب ہم آپ کے ساتھ شوز کرتے تھے تو ہم بڑا انسپائر ہوتے تھے آپ سے. خیر انسپائر ابھی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت زبردست فارمولے بیان کرتے تھے کہ جناب یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ کر لو. اور جب آپ نامزد ہوئے چیئرمین اور پھر آپ بن گئے تو بہت خوش تھے لوگ کہ یار ایک آدمی اتنے سالوں سے اتنا ایکسپیرینس رکھتا ہے، اتنا کچھ بول رہا ہے، اب یہ مین کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے. پاکستان کی جو 3-4 سب سے امپورٹنٹ چیئرز ہیں ان میں سے ایک ہے FBR کا چیئرمین. لیکن دیکھا جائے تو آپ بھی فیل ہو گئے، مجھے کہنا پڑے گا. نہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں شاید پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو وہ کرسی والنٹری چھوڑ کر آیا تھا نا. مجھے کسی نے، عمران خان تو جو مجھے پیچھے پھرتے تھے کہ بھئی آپ واپس آ جائیں، اور کسی نے مجھے نہیں کہا میں کیوں چھوڑ کر آیا. دیکھیے، میں اس لیے چھوڑ کر آیا کہ میں نے کل کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں ایک بلڈنگ کے، اس میں 23,000 آدمی کام کرتے ہیں. FBR میں 23,000 آدمی کام کرتے ہیں اور وہ سب لوگ، سب میں نہیں مطلب ان میں سے میجورٹی کرپشن کر رہی ہے، پیسے لے رہی ہے، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں اور میں چیئرمین FBR ہوں تو ٹیکنیکلی کرپشن میں کر رہا ہوں نا. تو جو بھی افسر کر رہا ہے، PN کر رہا ہے، تو میرے ذمہ داری میرے اوپر ہے نا. تو میں یا تو 23,000 آدمی کو صحیح کروں یا صحیح کرنے کی مجھے راستہ نکالے.
یا میں چھوڑ کے آ جاؤں دو میرے پاس روزانہ شام کو یہ میرے پاس پریشر آتا تھا کہ یار یہ صبح سے شام تک یہ چوری کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں چیئرمین FBR کمرے میں، بڑے سے کمرے میں بیٹھا ہوں، اسی لگا کے 4 بائی کے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، میری گاڑی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ یہ اس چیز نے مجھے ایکچولی بیمار کر دیا۔ میری بیمار یہ تھی کہ مجھے انگزائٹی ہو گئی کہ یار یہ تو مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ لیڈ ٹو ایکچوئل انگزائٹی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حل جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرز اس ملک میں آتے رہے اور وہ بڑا افسوس ہوا کہ وہ پھر سیاستدان بننے کی کوشش کرتے رہے، اور جو سیاستدان آئے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، تو وہ شاید ڈکٹیٹر ہی بہتر تھے؟ اگر وہ کوئی ڈنڈا چلاتے زبردست قسم کا تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی؟ نہیں دیکھیے، میں پھر آپ کو واپس آتا ہوں بنیادی سوال کے اوپر۔ بنیادی سوال جو ہے نا، جو ہم آج بھی مس کر رہے ہیں، دیکھیے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ ملک بنیادی طور پر، معاشی طور پر ایک کمزور ملک تھا اور ہے، اور اگلے 20 سال رہے گا۔ دیکھیں اگر آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، یہ ہمارا ایک بڑا پرانا جملہ ہے، بھائی وہ نعمتیں نظر کیوں نہیں آ رہی 75 سال سے؟ کیونکہ نازک دور بھی تو چل رہا ہے 75 سال۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ سارے جملے ہیں نا، ٹھیک ہے، نہیں یہ جملے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہو جائے گا تو بڑا اچھا ٹائم آ جائے گا، یہ ہو جائے گا تو بڑا اچھا ٹائم آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو لال بتی دکھانے کے برابر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جس کو پاکستان کہتے ہیں، جو آج ویسٹ پاکستان تھا، جو اب پاکستان کہلاتا ہے، یہ کبھی بھی معاشی طور پر ایک مضبوط معاشرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک مضبوط معاشرہ نہیں ہو اور آپ اس کو مضبوط معاشرہ سمجھیں تو غلط نہیں، لیکن آپ وہ تو مضبوط معاشرہ تو چائنا بھی نہیں تھا کبھی، نہیں، سنیں نا، بہت سارے ملک نہیں مگر تھے انہوں نے یہ ریئلائز کیا نا کہ ہم نہیں ہیں، ہم تو ریئلائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا۔ ہم تو جب یہ بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رضوان جعفر نے نہیں ہونے دیا، رضوان جعفر نے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے شبر صاحب نے نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ پوری ڈسکورس پاکستان کی ہسٹری کی سن لیں، سویلین یہ کہتے ہیں کہ فوجیوں نے نہیں ہونے دیا، فوجی یہ کہتے ہیں سویلین نے نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے نا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ریئلائز کرو کہ یہ ملک ایک کمزور ملک تھا جس میں آپ اپنی چادر سے زیادہ ہاتھ پھیلا کے رہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ اسلام آباد بنائیں؟ نہیں تھے۔ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی سب کے پاس، ہمارے سب کے پاس آئی فون ہوں؟ کیا ہمارے سب کے پاس پیسے ہیں کہ ہمارے پاس سب کے پاس پچھلے 2-3 سال میں 4 ویلر گاڑی ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے؟ کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے یہ چیز؟ لیکن سر یہ سب کچھ چند لوگوں کے پاس ہوا ہے نا، نہیں، اور وہ چند لوگ ہی ڈرائیو کر رہے ہیں، چند لوگ اپنے آپ کو وہ انگریز سمجھ رہے ہیں، جو انگریز چلا گیا انہوں نے بولا اب ہم حاکم ہیں اور باقی پوری عوام غلام ہے۔ میرا سوال کچھ اور، گاڑیاں تو پاکستان میں ہے نا، آپ چلے جائیں ڈیفینس میں چلے جائیں، کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی پرانی گاڑی چلتی ہو پاکستان میں؟ میں 40 سال فرگوسن میں رہا ہوں، 25 سال پارٹنر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سنیں 25 سال پارٹنر رہا ہوں، اور ایک ریزنیبل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب بہت ریزنیبل پوسٹ پہ تھے، میں ابھی ایک ٹوئٹا سیوک میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے لیول کے کتنے لوگ ٹوئٹا سیوک میں پھرتے ہیں آج مجھے بتا دیں، ایک آدمی دکھا دے مجھے۔ نہیں پھرتے۔ کیوں نہیں پھرتے؟ بس اسٹیٹس سمبل نہیں، کیوں نہیں پھرتے مجھے بتائیں نا۔ دیکھیے نہیں، اسٹیٹس سمبل کی کیا بات ہے؟ میں ابھی سیوک میں آیا ہوں، مجھے بتا دیں کہ میرے لیول کے کتنے لوگ سیوک میں چلتے ہیں؟ سر دیکھیں اب آپ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس کا سر کور بھی تو آپ پکڑے نا۔ نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور نہیں، پہ جو میں مسئلہ کہہ یہ رہا ہے، ہوں مسئلہ کہ یہ چند ہے، لوگوں کا پاکستان ہے، نہیں، اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ سب تک ہمارا پاکستان ہم سب کا نہیں بنائیں گے، اس کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان کی عزت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس گاڑی سے اتر رہا ہے۔ سن لینا مجھے، آپ نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ کس گاڑی سے اتر رہا ہے وہ۔ یہ معیار یوکے میں تو نہیں، سارے لوگ نہیں تو ہمارے یہاں ہے نا، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے یہاں جب تک وہ فارچونر سے نہیں اترے گا، جب تک وہ 4 ویلر سے نہیں اترے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہے، اس آدمی کے ساتھ بات کرنے اور عوام بھی تو یہ سمجھتی ہے نا، اگر ایک عام آدمی کے اندر ایک عام گاڑی سے بندہ اترے گا اور ان سے ووٹ مانگے گا، یہ ووٹ بھی نہیں دیں گے، یہ بھی دیں گے اسی کو جو بڑی گاڑی سے اترے گا۔ اگر میری بات سنیں، عوام بھی تو غلام ہے نا بھائی، آپ لوگ غلام ہو یا نہیں ہو ذہنی طور پر بتاؤ ذرا۔ نہیں ہو، اپنے میں سے کسی کو کھڑا کر سکتے ہو الیکشن کے اندر؟ ایک بات بتائیں، اپنے میں سے کسی کو آگے لے کر آ سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، میں سیوک میں پھر رہا ہوں نا، اگر میرے جیسے 300 آدمی ہو جائیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس ان کو خدمت کی طرف آنا پڑے گا، کس دنیا کے ملک کے اندر
जजेस के साथ इतनी गाड़ियाँ चलती है सिक्योरिटी की। आप कभी इंग्लैंड के हाई कोर्ट में गए? इंग्लैंड के हाई कोर्ट में जजेस की पार्किंग नहीं है, जजेस गाड़ी पार्क करके पैदल हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं। जजेस भी बहुत सारे मुल्कों में साइकिल सुन पे लेना जाते हैं। मेरी बात, हमारे वजीर आजम भी एक साइकिल पे जाने वाले थे। यूरोपियन में इंग्लिश की पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट की मदर है, उसकी क्या हालात है, लोग कैसे आते हैं। ठीक है। तो ये जो आपने पूरा ऑरा क्रिएट किया हुआ है, जिसको ये बच्चे भी एडमायर करने लगे, मास्टर एडमायर करने लगा है, जब तक आप इस इमारत को गिराएंगे नहीं। अच्छा, जो आपने पहली वाली बात की थी ना, उम्मीद ना उम्मीद की, मैं वो इमारत गिराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल वो इमारत गिराना गिरानी चाहता हूँ कि ये जो इमारत आपने खड़ी की है ना, एक बिल्कुल फॉल्स इमारत है, बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स इमारत की कोई हकीकत नहीं लेकिन है। सर जब ये इमारत उसी वक्त गिरेगी जब आप एक मसवात का कल्चर लेकर मसवात आएंगे, का कल्चर की बात नहीं है। जब आप नहीं नहीं, सबको अपॉर्चुनिटी ये लेवल नहीं, प्लेइंग नहीं, फील्ड लेके देंगे, नहीं आएंगे। सबको देखिए, इक्वल देखिए, ये नहीं, ये देखिए, ये बात इसकी नहीं होती। ये बात इसकी होती है कि आप मुझे एक बात बताएं, एक जुमे का खुतबा होता है, ठीक, उसे मौलवी कह रहा है सब हज पे जाएं, हज पे जाना चाहिए, अभी हज हुई है ना, ठीक, उसके साथ एक जुमला वो ये नहीं कह सकता कि भाई उस हज पे सिर्फ वो जाए जो हज के पैसे खर्च करे हलाल की कमाई से। बिल्कुल, ये वो कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। कभी सुना है आपने? या कहीं ये कभी ये कहेगा कि ये जो कुर्बानी की है आपने 3 लाख के बैल की, ये हक का, इस पे टैक्स पे किया हो? ठीक, कभी सुना है आपने? कभी सुना है? नहीं, तो जब भाई जब ये कंट्रडिक्शन इतनी वाजे होंगी ना, तो सोसाइटी का यही हशर होगा। ठीक है। तो ये कोई मेरे लिए कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो होना ही था। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये एक दफा फटे, ये बबल एक दफा फट जाए। लेकिन अवाम में अवाम को शऊर लाना तो जरूरी है ना। नहीं, शऊर देखिए, शऊर अवाम का शऊर जो है ना, वो कोई किसी प्लान से नहीं आता। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ इनमें शऊर आता जा रहा है। ये बात आप गलत बोलते हैं कि नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अवाम ने कभी भी बैलेट बॉक्स में गलत फैसला नहीं किया। मेरी बात समझे, कभी भी पाकिस्तान की अवाम ने बैलेट बॉक्स में फैसला गलत नहीं किया। ठीक है, इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान में कभी भी कोई राइटिस्ट पार्टी 5% से ज़्यादा वोट नहीं ले सकी। क्यों? सही है, ये नहीं है राइटिस्ट पार्टी बुरी नहीं होती, मगर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि राइटिस्ट पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिलीजन से रिलेट करता है, जबकि हमारा मसला इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है। लेकिन ये अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं आप इलेक्टेबल भी कभी राइटिस्ट नहीं है। नहीं, राइटिस्ट नहीं है। आप मुझे बता दें कभी, नहीं आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें, जागीरदार और वडेरा सिस्टम पाकिस्तान में है, नहीं, जमीनों की बुनियाद पे जो इलेक्शंस होते हैं वहां तो राइट वोट नहीं होता। मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं मेरा सवाल कुछ और है। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की अवाम का जो वोट है वो इलेक्टेबल भी हारे। देखिए इस मुल्क में इलेक्टेबल गुलाम मुस्तफा जतोई से बड़ा कोई नहीं था, गुलाम मुस्तफा जतोई से बड़ा इलेक्टेबल कोई नहीं था, पगाड़ा से बड़ा इलेक्टेबल कोई नहीं था। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद यहाँ जो बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए, इनके सवालात लेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त हमें मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी कराची में और शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर साहब, ये जो हम अगर एक बात ये सोचें कि आखिर मिसाल के तौर पर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, और आपका ख़ास शोबा भी है, इसमें जो ऑपरेशन है या सर्जरी है वो क्यों नहीं हो पाती? क्या उसकी वजह हमारा यही इलेक्टेबल्स और ये जमहूरी निज़ाम की वजह है कि इसमें सदारती निज़ाम आएगा तो शायद कुछ हो सकता है? इसकी वजह ये है कि लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है कि अगर यार ये हमने सिस्टम लिया है तो सबसे पहले तो हमें पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा। या तीसरी वजह ये है कि लोग ये जो लोग ये कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर ये टैक्स सही तरह प्रॉपर लेने लग गए तो इन्हें जो है फिर लोगों को डिलीवर भी करना पड़ जाएगा, और उसमें जो करप्शंस के जो चीज़ें मौजूद हैं वो नहीं हो सकती। मैं बड़ी कोशिश के बाद इन 3 वजूहात पे पहुंचा हूँ, आप बता दें। देखिए मैं इसमें चौथी वजह ऐड करता हूँ। देखिए हमारा जो माशरा है स्पेशली पाकिस्तान का, वो थोड़ा सा रिलीजियस माशरा है। हमारे लोग टैक्स की चोरी को, टैक्स को बचाने को, सिग्नल पे नहीं खड़े होने को, सिग्नल तोड़ने को गुनाह नहीं समझते। ठीक है, अगर सिग्नल तोड़ दिया कोई बात नहीं,
لیکن باہر جاتے ہیں تو وہاں گناہ سمجھتے ہیں. نہیں وہاں بھی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں صرف ہمارے معاشرے میں صرف 4 گناہ ہیں. ہمارے معاشرے میں صرف 4 گناہ ہیں. ٹھیک ہے. زنا، شراب، جوا اور سور. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں. لیکن سر اب عوام کی بات کر رہے ہیں. میرا میرا سوال سوال نہیں عوام کی بات نہیں کر رہا. امپلیمنٹ کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا. میرا امپلیمنٹ کرنے والوں کا تھا, کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈنڈا بھرپور چلتا ہے تو چیزیں ڈنڈے پہ کچھ چیز نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے وہ اتنے اماؤنٹ کی چیریٹی دے دے گا, ٹیکس نہیں دے گا. سر اسے وہ ناامید ہے نا ارباب اختیار سے کہ اگر میں ٹیکس دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. پھر بھی میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں جائے گا, پھر بھی میں نے پرائیویٹ علاج کرانا ہے, مجھے ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی, مجھے پانی نہیں ملے گا, مجھے سڑک نہیں ملے گی, مجھے کچھ نہیں ملے گا. وہ کیوں ٹیکس دے؟ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. بات غلط کر رہے ہو. انگلینڈ میں ٹیکس نہیں دو گے, چاہے نہیں ملے, پھر بھی آپ نہیں دو گے تو آپ اندر ہو جاؤ گے. نہیں, لیکن انہیں پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے. ڈیلیور یہ بکواس آرگومنٹ ہے کہ ڈیلیور کر رہی ہے. پہلے آپ ٹیکس دو گے ڈیلیور ہوگا. یہ چکن اینڈ ایگ والا مسئلہ ہے. وہ دکاندار نہیں دے کے پہلے مجھے جواب دے کہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کر رہا ہے یا نہیں. وہ نہیں کر رہا تو ختم ہوئی بات. جب وہ اپنے آپ کو گنہگار, دیکھیں اسلام میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ کوئی بندہ نہیں, تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یار میری مسئلہ حل ہوگا, یہی تو آپ کا مسئلہ ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں رہے نا. آپ سمجھ ہی, آپ ابھی تک اس کی میری بات کو سمجھے ہی نہیں. ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اور مسلمانوں کو, دیکھیں یہ سب مسلمان ہیں, میں کوئی ابھی اسلام کے خلاف بات کروں گی مجھے قتل کر دیں گے. ٹھیک. مگر جو بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے اس میں انہوں نے اس کو پاکستان اسلام سے اپنی لائف سے نکال دیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. ٹھیک. جو بنیادی زندگی کا مسئلہ جو آپ نے شروع کیا کہ بنیادی مسئلہ کسی انسان کا بھی معیشت ہوتی ہے. ٹھیک. اب ان کی سب کی معیشت میں جو معیشت ہے وہ گورے کی ہے, زندگی اسلامی ہے. یہ کبھی لنک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے اندر سے وہ ایک سوچ نہیں لائیں کہ بھائی یہ سگنل پہ رکنا, یہ ٹیکس دینا, یہ لا کو اوائڈ کرنا, یہ گناہ کی کیٹیگری میں شامل ہے. سر صحیح ہے, لیکن اوپر سے تو ٹھیک کریں, آگے چلو نا, اوپر تو ٹھیک کریں, اوپر کا تو مسئلہ بتائیں نا مجھے. جو لوگ اوپر سے چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, مجھے تو یار ساری چیزیں یہی تو آپ کا پرابلم ہے. آپ ایکسیپٹ ہی کبھی نہیں کرو گے یہ بات. یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, آپ کا دل نہیں قبول کر رہا. یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں سر, لیکن جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, جو قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, جو ابھی بھی انگریز بنے ہوئے ہیں, عوام کو غلام سمجھتے ہیں, وہ بھی ان سے بھی تو قربانی مانگے نا, عوام سے خالی قربانی نہ مانگے نا. آپ نے سارا میرا آرگومنٹ کل کر دیا, میری بات ابھی بھی میں سمجھ گیا ہوں. نہیں آپ نہیں سمجھے. میں اگلا سٹیپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں سمجھے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ انسان کی زندگی میں روکنے والا اس کا نفس ہوتا ہے. ٹھیک. برائی سے. جب اس کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا, ڈنڈا کتنا مرضی ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک. ٹھیک. تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب قانون کی رول آف لا, یہ کیا مجھے ملی نہیں مل رہی, یہ نہیں مل رہی, جب رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ رول آف لا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آئین میں لکھا ہے, جو بھی قرآن میں لکھا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. جب رول آف لا نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو, ڈنڈے کا والد بھی لے آؤ, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں. اس لیے جب تک آپ کو مساجد سے یہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ جو بیل حرام کے پیسے سے لیا گیا اس کی قربانی نہیں ہے, جب تک آپ بھول جائیں پاکستان میں کسی ٹیکسیبلٹی کو. یہ میری بات. ٹھیک. اچھا آگے چلتے ہیں. دوسری بات اس کی ٹیکسیبلٹی کی نہیں ہونے کی یہ ہے کہ پاکستان میں 2 پارٹیاں رول کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک پی ایم ایل این ہے. ڈیموکریسی تو انہوں نے چلائی ہے نا. پچھلے 40 سال دیکھیں نا. پی ٹی آئی تو ایک کمپیریٹو چھوٹے ٹائم کے لیے آئی تھی. پیپلز پارٹی ایگریکلچر انکم ٹیکس کے لیے کبھی ایگری نہیں کرے گی. ٹھیک. جو پی ایم ایل این ہے وہ ٹریڈرز کی ٹیکسیبلٹی پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ کبھی ایگری نہیں کرے گی. تو اگر یہ 2 نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ یہی 2 مسئلے ہیں نا. یہی 2 مسئلے ہیں نا. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں پارٹی کبھی ٹیکس کا لانے دیں گی؟ تو اس کا مطلب پھر تو ہمیں صدارتی نظام کی طرف جانا ہوگا. نہیں صدارتی بھی لے آئے نا. نہیں میری بات سمجھے نا. پہلے تو یہ فیصلہ کرے نا کہ آپ نے ٹیکس کا نظام میں پہلے پبلک کو بائی ان تو ہوگا نا. اگر میں ایک پولیس والے کو کھڑا کر دوں گا فوج کو بندوق لے کے, وہ ایک دن ٹیکس کلیکٹ کرے گا, اگلے دن وہ پیسے پکڑ لے گا. مجھے وہ فرشتے کہاں سے ملیں گے جو میرے ٹیکس کلیکٹ کریں گے؟ ڈنڈا بھی ڈنڈا کتنے دن چلتا ہے.
एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, अगले दिन वही फौजी पैसे पकड़ लेगा। सर एक जो निज़ाम क्रिएट किया जाए, निज़ाम मिसाल के नहीं, तौर निज़ाम- पे देखिए ना, हम क्योंकि उसको जो रिश्वत में मजबूर कर रहे हैं ना, क्योंकि हम रियासत उसको ओन नहीं कर रही, किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर हर शख्स अपने पैसे की बुनियाद पे, अपनी चीज़ों की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, चाहे उसकी तालीम है, सेहत है, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। थोड़ा सा रियासत जब ऑनरशिप देगी लोगों को और उस बंदे को भी जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो एक निज़ाम क्रिएट होगा। कहानी है जो बहुत अरसे से चल रही है। ये चिकन, मैंने फिर कहा ना, चिकन एंड एग वाली बात है ना, चिकन एंड एग वाली बात है कि रियासत करेगी तो मैं करूँगा, रियासत, ये सब बेकार की बात है। ठीक है सर, सवाल लेते हैं जी, प्लीज। मैंने थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज में हमेशा ये सुना है और पढ़ाया भी है बच्चों को कि मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। अब पिछले आपने बोला 2-3 साल में आप देखें बहुत ज़्यादा 4 व्हीलर्स आ गई हैं सड़कों पे सब वो, और पिछले 2-3 साल में हमने इतनी मनी सप्लाई भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ी है और इन्फ्लेशन भी पिछले 2-3 सालों में इतनी है, तो क्या ये जो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन 2-3 सालों में ज़ाहिर है आपकी भी बातचीत ज़्यादा थी ज़रा गवर्नमेंट सर्कल्स में, तो ये क्यों इतनी मनी सप्लाई बढ़ाई गई जब एक रूट कॉज ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी? तो देखिए, सप्लाई कहाँ से बढ़ी है, सवाल ये है ना। सप्लाई जब डिस्काउंट रेट बढ़ाते जा रहे हैं तो टेक्निकली सप्लाई कम होनी चाहिए ना। जब हम डिस्काउंट रेट को बढ़ा रहे हैं टेक्निकली सप्लाई कम होनी चाहिए ना, मगर पाकिस्तान में सप्लाई कम नहीं हो रही ना। नहीं, मैं पिछले अगर आप 2-3 साल पहले देखें तो डिस्काउंट रेट्स काफ़ी लो किए गए थे ना। क्या जी? उसमें कोविड वगैरह भी जब आया था और सब, तो डिस्काउंट रेट्स तो बहुत लो किए गए नहीं तो अब अभी बढ़ रहा है, फिर भी सप्लाई बनी तो कम नहीं हो रही ना। अनडॉक्यूमेंटेड, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, सवाल ये है कि ये जो डिस्काउंट रेट की, आपने डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, ये एकदम गाड़ियों को पैसा लग रहा है, ये इसलिए पैसा लग रहा है कि 2021 या 22 में वो मैंने ही लगवाया था कि आप पहले मनी चेंजर से डॉलर ले सकते थे किसी अमाउंट का भी, फिर मैंने उसे पाबंदी लगवा दी थी कि $10,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो जो पाकिस्तान का दुकानदार पैसे खर्च कर लेता, कमाता था और बिजनेस में कमाता था, वो उसकी जाके एक्सचेंज मनी से पैसे बाहर भेज देता था। अब उसके लिए डॉलर का बाहर भेजना मुश्किल हो गया है। तो गाड़ियों में जो खास तौर पर गाड़ियों में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो गाड़ी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो गाड़ी खरीद नहीं रहा है। मतलब गाड़ी हैज बिकम अ प्रोडक्ट टू पार्क इलीगल वेल्थ। मतलब पूरा ये पैसा जो मार्केट का पैसा है वो सब प्लॉट में लगा हुआ है और गाड़ियों में लगा हुआ है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, इसकी पूरी कहानी है, वो आपको समझा दूंगा। और ये 1 मिनट में सही हो सकता है, इसके लिए 1 मिनट चाहिए। मगर क्योंकि 1 मिनट इसलिए नहीं होता क्योंकि जिन लोगों को गाड़ियों में पार्क किया हुआ है वो भी सारे हमारे जानने वाले हैं। वही चले। मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने भी डिफाइन किया कि सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है कि सिस्टम एक तरीके से हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसी तरह साइकिल चल रही है, लेकिन चेंज तो वही लाएगा जो एक सिस्टम का हेड बनेगा। मिसाल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ही बताया कि FBR में इश्यूज़ थे, जैसे एक मस्जिद के इमाम के या मस्जिद के उसके साथ लोग बैठे उसमें इश्यूज़ हैं, उसको ठीक करना है। तो इवन बीइंग द हेड ऑफ अ सिस्टम, अगर वहाँ भी एक फेलियर आ रहा है कि सिस्टम ही ठीक नहीं हो पा रहा, इवन हेड से भी, तो ठीक कौन करेगा सर? नहीं, पहले देखिए ना, पहले बात है कि सिस्टम जो चेंज करने वाला है ना और जो बनाने वाला है, उनको वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि हम खैरात पे और लोन पे जिंदा रह जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इनको एक दफ़ा बॉटम में गिरने दें, फिर इनको समझ आएगी कि इनकी औकात क्या है। ये बार बार ये कहता है नाउमीदी फैला रहे हैं, मैं इन्हें बता रहा हूँ पहले हकीकत पहचानो अपनी। ये अभी भी इल्यूजन में रह रहे हैं। इनको $3 बिलियन का एक IMF से पुराना लोन आया, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत ने नया रुख पकड़ लिया। ठीक है ना, ठीक है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही, ये बेसिकली या तो ये बेवकूफ़ हैं या इनका वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है या ये मुनाफिक हैं। ये उस सच्चाई को समझना नहीं चाहते जो सामने दीवार के नजर आ रही है। जब मैं ये सच्चाई कहता हूँ, लोग कहते हैं ये जिस तरह ये कह रहा है कि हम नाउमीदी फैला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये सच्चाई नाउमीदी नहीं है, ये सच्चाई है। आज कल पिछले 2 हफ्ते की रिपोर्ट है कि श्रीलंका में इन्फ्लेशन का रेट 12% है। जो डिफॉल्ट कर चुका है मुल्क, उसका रेट 12% है। हमने डिफॉल्ट नहीं किया, हमारा रेट 30% है। ये कौन सा मजाक चल रहा है? ये बताएं, ये मजाक क्या चल रहा है पाकिस्तान में कि जी डिफॉल्ट नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का सर पूरी तरह खड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन का रेट 40% है। वहाँ आज श्रीलंका की रिपोर्ट देख लें, 12% का इन्फ्लेशन रेट है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, रॉयटर की रिपोर्ट है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आपका मसला क्या है? पाकिस्तान की रियासत का मसला क्या है? ठीक है जी, ठीक है शोभा साहब, टाइम एक जरा ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा।
ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس وقت ہم ہیں مرچا والا ہب آف اکاؤنٹنسی میں. بہت ہی زبردست قابل اسٹوڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. شبر زیدی صاحب سے سوالات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. ڈو یو تھنک ٹیکسیشن آن ریئل اسٹیٹ ہیز لیڈ ٹو ڈرینیج آف انویسٹمنٹ فرام پاکستان؟ اوپن پلاٹ ہیز بیکم اے سورس آف انویسٹمنٹ ان دا کنٹری. کہ میرا کاروبار ہے, میں نے جا کے پلاٹ خریدا اور اس لیے رکھ لیا کہ 10 سال بعد بیچوں گا اس کو. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور اگر یہ بالکل پلاٹ کا کاروبار بند ہو جائے تو آئی ول لو اٹ. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا, آپ کو یاد ہے, میں نے اس کی ریٹ ویلیوشن بڑھائی تھی اور یہ کاروبار بند ہو گیا تھا. تو اس میں اس وقت بھی بہت برا حال ہے سر پراپرٹی کا. میں تو چاہتا ہوں نہیں بند ہونا چاہیے, میں تو کلیئر کرتا ہوں بند. اوپن پلاٹ از ناٹ اے سورس آف انویسٹمنٹ. ریئل اسٹیٹ از آلسو ناٹ اے سورس آف انویسٹمنٹ. ریئل اسٹیٹ از فار ہاؤسنگ آف دا پیپل. آپ مجھے بتائیں کہ اس ریئل اسٹیٹ کے کھیل میں کیا پچھلے 25, 30, 40 سال میں کوئی غریبوں کے لیے گھر بنائے؟ اور بہت کوئی گھر ایسا بنائے جس کی قیمت 5 لاکھ سے کم ہو؟ تو یہ کیا ریئل اسٹیٹ ہے؟ یہ تو امیروں کا کھیل ہے. ریئل اسٹیٹ کیا ریئل اسٹیٹ؟ اس کے سر دوسرے اثرات بھی ہیں. ہماری جو زراعت ہے اس کی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے. نئی نئی ہاؤسنگ اسکیمیں آئی ہیں, اس میں فراڈز بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں. جی پلیز آگے بڑھیں گے. جی اچھا سر, آپ نے ابھی جیسے بات کری کہ لوگ جو ہے جیسے ناامیدی کو جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں اور ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھ رہے. تو آپ نے ریئلائزیشن کی بات کری اور آپ نے بات کری کہ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے. اب سر سولوشن کیا ہے عوام میں اور ہماری جو بیسیکلی پولیٹیشینز ہیں جو کہ بیسیکلی اکنامک جو بیسیکلی جو لوگ دیکھتے ہیں, تو کیسے ان کے اندر اس ریئلائزیشن کو ہم پیدا کریں تاکہ وہ اس چیز کو ایٹ لیسٹ ریئلائز کریں؟ ریئلائزیشن کا فائدہ یہ ہے نا, دیکھیں ابھی ریئلائزیشن کا فائدہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کا پریشر نہیں آ رہا نا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ عیاشی کر رہے ہیں. آپ بھی سارے بیٹھے کہ یار ٹھیک ہے, وہ نواز شریف نے غلطی کی تھی, فوج نے غلطی کی تھی, آپ اسی آرگومنٹ میں لگے ہو نا. آپ سارے پاکستانی قوم پریشرائز نہیں کر رہی ان لوگوں کو جو کہ پاور میں بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات سمجھے نا. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم نے اپنی جیو پولیٹک لوکیشن کو ایسے استعمال کیا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اس کی خیرات دی ہے. ہم اس خیرات کھانے کے عادی ہو چکے ہیں. اب ہماری جو امید ہے, میں لائٹر نوٹ پہ ابھی بھی کہتا ہوں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں سب کو جا کے دعا کرنی چاہیے رات کو تہجد کے بعد کہ امریکہ اور چائنا میں جنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم 4 پیسے پکڑ لیں گے. دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے خود کمانا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار ان دونوں میں جنگ ہو, ہم کہیں گے یار یہ علاقہ ہمارا ہے تو اس کے 5 روپے 4 روپے دے دیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سر جس طرح ہماری فارن کرنسیز چل رہی ہے, جو ہماری کرنسی ریٹ ہے پاکستان کی, تو وہ باہر کے کسٹمر کے لیے, فارن کسٹمر کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ سستا ملک ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ کچھ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہماری انڈسٹریز نہیں, ہم کچھ مینوفیکچر کر ہی نہیں پا رہے. اگر کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی اسٹارٹ بھی کرتی ہے تو ایف بی آر اتنے ٹیکس لگا دیتی ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پاتے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ جو ایک تو سر یہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہم نے آغاز کیا تھا میڈ ان پاکستان موومنٹ کا, اور ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پروڈکٹس جو ہے بنیں, آگے بڑھیں, چیزیں ہوں. لیکن یہ نہ ہم اپنے پاکستان میں اپنے پروڈکٹس سیل کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے, نہ ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں, اور ایکسپورٹ کا برا حال ہے آپ کے سامنے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا ایکسپورٹ کرو گے؟ کوئی تو کچھ مینوفیکچر نہیں نہیں کر پا نا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ایکسپورٹ کرو گے؟ ایکسپورٹ وہ ہوتا ہے جو خود بناتے ہو. تو بھائی کیا بناتے ہو؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں. اب سن لیں کہانی, ریئل کہانی سنیں. پاکستان میں 11 لاکھ بیل کاٹن کی ٹیکسٹائل ہوتی ہے نا, ایکسپورٹ ہماری میجر, ٹیکسٹائل کی 11 لاکھ بیل پیدا ہوتی تھی. اس سال پیدا ہوگی 5 لاکھ بیل, کیونکہ ساری جو زمین ہے جو کاٹن پہ استعمال ہوتی تھی وہ شوگر کین میں استعمال ہو رہی ہے. 11.5 لاکھ سے 5 لاکھ بیل ہو گئی. انڈیا کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی. 5 لاکھ بیل میں ایک بیل بھی اس قابل نہیں ہے جس سے 40+ کاؤنٹ کا دھاگا بنایا جائے. میں بہت سی ٹیکسٹائل کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہوں, ہم ساری دھاگا بنانے کی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے دماغ میں کہاں سے آ گیا کہ میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟ سر آپ کا تعلق بھی اسی پیشے سے جس پیشے سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں, اکاؤنٹنسی کے. سر جو پاکستان کا رہا ہے کہ اکاؤنٹنٹس اور پروفیشنلز ہیں, تو وہ پاکستان کا مین سورس آف انکم ان کا ایسا رہے کہ وہ اوورسیز بنا دیں ہمیں, اور پھر ہمیں ریمیٹنس بھیجیں, اور پھر ہم اکانومی کو چلائیں. تو اگر ایسے ہی چلتے رہا تو سر پاکستان زیادہ نہیں چل پائے گا اور ہم ہی یہاں سے چلے جائیں گے. سر نیکسٹ مائک دیں گے, آگے دیں گے. جی
सर हम सऊदी अरब को भी देखें तो उनके पास काफ़ी सारा क्रूड ऑयल है जो कि उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सर्विस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े फुटबॉलर्स को एम्बेसडर बना के अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो क्रूड ऑयल पे ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और जैसे भाई ने सवाल पूछा कि हम अपना एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे, तो अपने प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दीजिए कि रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन हमारी सर्विसेज का क्या। या और नए वेन्यूज पे हम जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक ही शोबे पे जाएं। मैं आपको देखो, मैं वापसी आपके सवाल से जवाब दूं। आपने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि सर्विस की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, मगर वो काम को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिस्टम ये उनको एनकरेज कर रहा है कि आप कंपनी नहीं बनाएं। आप समझे मेरी बात? अगर मैंने आईटी की सर्विस देनी है, अगर मैंने सर्विस दी, मैंने अमेरिका में बिल किया, मुझे पैसे आ गए, टैक्स जीरो, खत्म हो गया लीगली। मगर अगर मैंने कंपनी बना ली तो वो इनकम कंपनी में आ गई, तो कंपनी से मैं लूँगा, उस पर टैक्स लगेगा 15%। तो मुझे क्या शौक है कंपनी बनाने का? आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अकाउंटेंट बाहर जाएँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अकाउंटिंग सर्विस बाहर जाए। मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो बैठा इंस्टीट्यूट है आपका बच्चा वाला, यहाँ पर 500 अकाउंटेंट बैठे हों जो इंग्लिश की किताबें लिख रहे हों। मुझे ये चाहिए। आई डोंट नीड एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर, आई नीड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर है ना, अगर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे नहीं है, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में है। पाकिस्तान के पास हज़ारों डॉक्टर हैं जो बाहर चले जाते हैं, हमें उनको बाहर नहीं भेजना, हमें पाकिस्तान में अस्पताल ऐसे बनाने हैं जिससे बाहर के लोग आगे इलाज कराएं, जो इंडिया में हो रहा है, जो चाइना में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शबर सैदी साहब, एकदम ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर। आपको थैंक्स अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत ज़बरदस्त सवालात के जवाब आपने दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है, हम सब मिलकर ही इसको बेहतर कर सकते हैं। हर शख्स जो है इंडिविजुअल अपना रोल अपनाए। सर आपने एक बात की थी प्रोग्राम के दरमियान में कि ये रियलाइजेशन जो आपने बातें की थी, नहीं अभी चल रहा है, जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन को मतलब लोग कर भी क्यों नहीं पा रहे ये सारी बातें जो है, और आपने कहा था कि अवाम भी नहीं कर पा रही है, तो अवाम को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, अवाम को भी निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये कि गरीब आदमी जो है वो उसके पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास जो है उसके पास फुर्सत नहीं है, और अमीर आदमी को ज़रूरत नहीं है। तो हम सब जब तक अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।